حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کشائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین، 1980 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر کشائی کے ایمان افروز مناظر دیکھنے کو ملے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے جب آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قبر کشائی کی گئی تو ایسا کیا دیکھنے کو ملا کہ لوگ حیران رہ گئے، اور یہ قبر کشائی کیوں کی گئی، اور آپ کی قبر مبارک کس جگہ پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان کے متعلق بھی بات کریں گے اور آپ کی زندگی کے کچھ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تھے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم یعنی خیر و برکت سمیٹنے والا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے، حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کے کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھی تو منت مانی، اگر انہیں 10 لڑکے عطا کیے گئے اور وہ سب سن بلوغت کو پہنچ کر میری حفاظت کرنے لگے تو میں ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس ذبح کروں گا۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے عطا ہوئے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ عبد المطلب نے کہا، تم میں سے ہر شخص ایک ایک تیر لے آئے، اس پہ اپنا نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ سب لڑکوں نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب کے پاس اپنے اپنے نام لکھ کر تیر لے آئے۔ عبد المطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے پاس اندر حبل کے پاس آئے اور حبل ایک باولی پر موجود تھا۔ یہ باولی وہ تھی جس پر بیت اللہ کے نظر و نیاز میں سے جو چیزیں عطا کی جاتی تھی وہاں رکھی جاتی تھی۔ حبل کے پاس بھی 7 تیر رکھے رہتے تھے اور ہر تیر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا۔ عبد المطلب نے حبل کے پاس کھڑے ہو کر تمام ماجرا سنایا اور جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی۔ ان میں سے لڑکے نے ایک تیر نکالا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبد المطلب کے بہت چہیتے فرزند تھے اور یہی دیکھ رہے تھے کہ اگر تیر ان کے نام پر نکل آیا تو گویا وہ خود بچ جائیں گے۔ جب تیر والے لڑکے نے تیر کے لیے حرکت دی اور تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ پھر عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی اور انہیں لے کر اصاف و نائلہ کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کر دیں۔ جب قریش نے دیکھا وہ اپنی مجلس چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور کہا، عبد المطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے اس لڑکے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قریش اور آپ کے دوسرے لڑکوں نے دیکھا تو کہا، خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک شخص ہمیشہ اپنے بچوں کو لائے گا اور یہاں ذبح کر دے گا، اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کیجیے جب تک آپ مکمل مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر ان کا عوض ہمارے مال سے ادا ہو سکتا ہے تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے ادا کر دیں گے۔ قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا، ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ ان کو حجاز لے چلیے، وہاں ایک عارفہ یعنی غیب کی باتیں بتانے والی عورت ہے جس کا کوئی تابع موکل بھی موجود ہے، آپ اس سے معاملہ دریافت کر لیجیے۔ اگر اس نے بھی کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں تو تب پھر آپ ان کو ذبح کر دیجیے گا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ میں اس عارفہ کے پاس پہنچے اور اس سے دریافت کیا، اسے سارا معاملہ بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نظر مانی تھی اور اب تیروں میں اس بیٹے کا نام آیا ہے، میں اس بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، ہاں مجھے تمہارے متعلق کچھ معلومات ہوئی ہیں، تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے؟ عبد المطلب نے بتایا کہ ہمارے ہاں دیت کی مقدار 10 اونٹ ہیں۔ اس عورت نے کہا، تم لوگ اپنی بستیوں کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے اس آدمی کو یعنی اس لڑکے کو 10 اونٹوں کے پاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرعہ ڈالو۔ اگر تمہارے اس لڑکے پر تیر آئے تو اونٹوں کی مقدار بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور تیر اونٹوں پر نکل آئے، اس کی بجائے پھر اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر وہ مدینہ سے نکلے اور مکہ پہنچے۔ جب سب اس رائے پر متفق ہو گئے تو عبد المطلب نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضرت عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو وہاں لے آئے۔
اس حالت میں کہ عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ عز و جل سے دعا کر رہے تھے اور پھر تیر نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، تو 10 اونٹ زیادہ کر دیے گئے اور اونٹوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اس طرح بڑھتی بڑھتی جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب جا کر تیر اونٹوں پر نکلا۔ وہاں پر موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا، اے عبد المطلب، اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے ہو۔ عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہاں تک کہ 3 دفعہ تیر اونٹوں کے نام پر ہی نکلے۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار تیر اونٹوں کے نام پر ہی نکلا۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی۔ عبد المطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی عبداللہ کو گھر واپس لے گئیں۔ عبد المطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربانی پیش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حضرت عبد المطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہر ایک کے لیے ان کو چھوڑ دیا، جو چاہے گوشت کھائے، کسی کو روک ٹوک نہ رکھی، انسان یا درندہ یا جانور کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ممانعت نہ رکھی گئی۔ آپ کی اولاد میں سے کسی نے کوئی فائدہ اس گوشت سے نہیں اٹھایا۔ اکرمہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان 10 اونٹوں کی دیت خون بہا ہوا کرتی تھی، دستور کے مطابق ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیا کرتے تھے۔ عبد المطلب پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں یہی دستور رائج ہو گیا اور رسول اللہ نے بھی اسی کو بحال رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت عبداللہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی نوجوان خوبصورت لڑکیاں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ کو ورغلانے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی مال و دولت کی پیشکش بھی کی۔ ناظرین، حضرت آمنہ سے شادی سے متعلق روایات میں آیا ہے کہ جب وہب بن عبد مناف نے ابلق سواروں کی جانب سے حضرت عبداللہ کی حفاظت دیکھی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی، وہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح عبداللہ سے کریں گے۔ گھر آ کر انہوں نے سارا معاملہ اپنی بیوی کو سنا کر انہیں حضرت عبد المطلب کی خدمت میں روانہ کیا کہ جا کر ان سے کہیں، میری عفت معاب اور نیک سیرت بیٹی جو اخلاق و اعمال میں بے مثال ہے، اگر وہ اس کو اپنے بیٹے عبداللہ کی زوجیت کے لیے قبول کر لیں تو نہایت مناسب رہے گا۔ عبد المطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حالہ سے، جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ اور حضرت آمنہ کی چچزاد بہن تھی، بیان کی۔ علاوہ ازیں قبیلے کی عورتیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی رہتی تھی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا جوڑ نہایت مناسب ہے۔ در حقیقت آمنہ اپنے دور کی نہایت عقل مند، لائق فائق خاتون اور حسین و جمیل تھی، اور ان صفات میں کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا، لہذا عبد المطلب نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات اس یمنی خبر کے عین مطابق تھی جو اس نے حضرت عبد المطلب سے سفر یمن کے موقع پر کہی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ یمن کے سفر پر گئے اور وہاں یہودیوں کے ایک بڑے عالم نے ان سے ملاقات کے دوران دریافت کیا تھا، آپ کس قبیلے سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں بنو ہاشم سے ہوں اور ان کا بیٹا ہوں۔ اس نے عبد المطلب سے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کے جسم کے کچھ حصوں کو دیکھ سکوں۔ آپ نے جواب دیا، ایک شرط کے ساتھ، جسم کے حصے دیکھنے میں کوئی اخلاقی گراوٹ نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا اس نے آپ کی ناک کے ایک نتنے کو اپنے ہاتھ سے کھینچا اور اس طرح دوسری جانب بھی عمل کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس نے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر کہا، ایک سے ملک و سلطنت اور دوسری سے نبوت کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ سعادت 2 منافوں کے قران سے ظاہر ہو رہی ہے، پہلی عبد مناف بن قصی، دوسرے عبد مناف بن زہرہ۔ پھر اس نے سوال کیا، تمہارے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، نہیں۔ تب یہودی عالم نے کہا، اب تم واپس جا کر اس کی شادی قبیلہ بنی زہرہ میں کر دینا۔ جب عبد المطلب مکہ آئے تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہب بن عبد مناف عبداللہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں کارکنان قضاء و قدر نے یہ یہودی والا قصہ سب کے سامنے بیان کر دیا۔ لہذا عبد المطلب نے حضرت حالہ سے کہا، عبداللہ کے لیے آمنہ کا نکاح ایک مجلس میں کر دیا گیا ہے، لیکن یہ روایت ہے کہ عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کا نکاح ایک مجلس میں پڑھا گیا محل نظر ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے حالہ سے حضرت آمنہ کی تعریف سنی تھی۔ ابن اسحاق نے کہا ہے، میرے والد اسحاق بن یسار نے بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ اپنی ایک بیوی کے پاس جو آمنہ بنت وہب کے علاوہ تھی کیچڑ کا کچھ کام کرنے گئے، اور آپ کو کچھ کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے پاس بلایا تو کیچڑ کے آثار دیکھ کر انہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی، تو آپ ان کے پاس سے چلے گئے، وضو کیا، جو کیچڑ لگی ہوئی تھی دھو ڈالی، پھر آمنہ کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے اور اس بی بی کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ کو اپنی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فرمایا اور حضرت آمنہ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا۔
ان کے پاس آئے اور ہم بستری کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ہوا۔ پھر جب حضرت عبداللہ اس بی بی کے پاس گئے اور ان سے کہا تمہیں کچھ رغبت ہے تو انہوں نے کہا نہیں، آپ جب میرے پاس سے گزرے تو آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک چمک تھی، اس لیے میں نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا، لیکن آپ نے میرے پاس آنے سے انکار فرمایا اور آپ آمنہ کے پاس چلے گئے اور اس چمک کو انہوں نے لے لیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ جمعہ کی رات تھی۔ حضرت آمنہ کی شب زفاف میں 200 عورتیں رشک و حسد میں مر گئی اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جب خطہ زمین نور مصطفی سے منور ہو جائے گی۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا آج آمنہ نور مصطفیٰ سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین ہوگی اور اس کی ظلمت کو دور کرے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگو پائے گئے، ابلیس لعین کا تخت پلٹ دیا گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگو ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور کنگ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت شام گئے، دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ میں ہی اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن بنی نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت فرمانے لگے۔ قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پر مدینہ ٹھہر گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر کے لیے بھیجا، لیکن حارث بن عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے اور انہیں دار النابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر سنائی تو حضرت عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض کے سارا خاندان انتہائی غم میں ڈوب گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ اس وقت شکم مادر میں موجود تھے۔ واقدی کہتے ہیں حضرت عبداللہ کی وفات اور ان کی عمر کے بارے میں یہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ کی عمر مبارک کے متعلق مختلف اقوال ہیں، مثلا 18 یا 25، 28 یا 30، لیکن حافظ ابن حجر نے 18 سال کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ بارگاہ الہی نے فرمایا تو کیا ہوا، میں اس کا حامی و ناصر اور حافظ ہوں۔ ناظرین، اب اگر آپ کی قبر کشائی کے متعلق بات کریں تو 21 جنوری 1978 کو پاکستان کے معروف اخبار روزنامہ نوائے وقت میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا متن درج ذیل ہے۔ کراچی 20 جنوری، یہاں پہنچنے والی ایک اطلاع کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، بالکل صحیح و سالم حالت میں برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ صحابی رسول حضرت مالک بن سونائی اور دیگر صحابہ کے جسد مبارک بھی اصلی حالت میں پائے گئے، جنہیں جنت البقیع میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کے جسم مبارک تر و تازہ اور اصلی حالت میں تھے۔ اس خبر کی اشاعت کے بعد اس کی تردید میں تاحال کوئی خبر نظر نہیں آئی اور نہ ہی کوئی مضمون شائع ہوا، بلکہ اس کی تائید میں کئی مضامین شائع ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1980 سے پہلے مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے قریب جا کر گاڑیاں رکا کرتی تھی اور زائرین یہاں پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب زائرین کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں سوچا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس توسیع کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر مبارک تھی۔ ویسے تو حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا، لیکن آپ کا سسرال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کا تعلق چونکہ مدینہ سے تھا، اس حساب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، جبکہ ددیال مکہ کے اندر موجود تھا۔ اپنی وفات کے وقت وہ مدینہ کے اندر یعنی اپنے سسرال کے ہاں موجود تھے اور بہت ہی کم عمری یعنی 18 یا 20 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔
اور اسی جگہ آپ کی قبر بنا دی گئی، جس کے متعلق ہم تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین، 1980 کے دوران پہلی مرتبہ آپ کی قبر کشائی کا فیصلہ کیا گیا تاکہ آپ کو جنت البقیع کے اندر منتقل کیا جا سکے، اور اس وقت تک آپ کی وفات کو تقریباً 1400 سال گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ چونکہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں اور انتہائی قابل احترام ہستی ہیں، لہذا کسی بھی عام شخص یا گورگن کی بجائے نسل در نسل روضہ رسول کی صفائی کرنے والے لوگوں کو، جو کہ حضرت بلال حبشی کی نسل سے ہیں، انہیں کہا گیا کہ وہ قبر کشائی کی شروعات کریں، لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن اس دوران جو منظر دیکھا گیا وہ انتہائی حیران کن تھا، اور کسی کو امید نہیں تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ قبر سے ایک ایسے شخص کی جسم اطہر کو نکالیں گے جو دیکھنے میں بالکل زندوں جیسا ہوگا، ایسا لگے گا جیسے ابھی ابھی اس کا انتقال ہوا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھا، آپ کفن کے اندر لپٹے ہوئے تھے اور جسم تر و تازہ اور بال موجود تھے، حتیٰ کہ ناخن تک بھی سلامت تھے، اور ایک عجیب سی خوشبو ہر کسی نے اس قبر کے پاس محسوس کی۔ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر موجود کئی لوگ جو اس قبر کشائی کے وقت وہاں موجود تھے، ان میں سے کئی لوگ آج بھی زندہ ہیں اور اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت عبداللہ کو دوبارہ دفن کرنے کا منظر بھی دیکھا، اور اس دور کے اندر کیمرہ تو موجود تھا لیکن اس کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، لہذا اس منظر کو کیمرے کے اندر محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ بہت سے علماء اور فرقوں کے اندر آج تک حضرت عبداللہ سمیت آپ کے بھائی ابو طالب اور آپ کے والد عبد المطلب یعنی حضور کے دادا کے ایمان پر بحث کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچائی ہی نہیں، یا وہ اس سے پہلے انتقال کر گئے تھے، تو ان کا قیامت کے دن حساب کتاب کس بنیاد پر ہوگا؟ کیا ان کی یہ موت ایمان پر تھی یا کفر پر؟ ناظرین، اس مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ یہ مسئلہ عقائد کی قبیل سے بھی نہیں ہے اور اعمال کی قبیل سے بھی نہیں ہے، لہٰذا آج کے دور میں اس مسئلے پر لمبی چوڑی بحثیں کرنا بالکل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی۔ حضرت عبداللہ بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو کہ عرب کے دو بڑے خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ میں سے ایک تھا۔ یہ دونوں قبیلے قریش کے قبیلے کا حصہ تھے، اور بنو امیہ کے پاس قریش کی فوج کی ذمہ داری تھی، تو بنو ہاشم مذہبی طور پر سب سے محترم تھے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے۔ طواف کعبہ کے وقت عرب کے مشرکین اللہ کے نام کے ساتھ اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے، اور کعبہ کے اندر بھی 360 کے قریب بت موجود تھے، لیکن اسلامی روایات کے اندر کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ آپ کے والد، آپ کے چچا اور آپ کے دادا بھی مشرک تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، آپ کے چچا ابو طالب سے متعلق روایات موجود ہیں کہ وہ شرک پر ہی وفات پا گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک جو دین ان بستیوں تک پہنچایا گیا تھا اور جن حالات کے اندر وہ موجود تھے، وہ اس پر جتنا عمل کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ان سے بت پرستی ثابت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر اس شخص سے اس کے حالات سے متعلق ہی سوال کرے گا۔ مثال کے طور پر ہر شخص سے سب سے پہلے قبر کے اندر نماز سے متعلق سوال ہوگا، لیکن نماز تو رسول اللہ کی امت پر فرض کی گئی ہے، تو جو شخص حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر پیدا ہوئے، ان سے نماز کا سوال نہیں ہوگا۔ اس شخص سے وہی پوچھا جائے گا اور انہی چیزوں کا حساب لیا جائے گا جو دین اس تک پہنچایا گیا تھا۔ عرب کے لوگ تاریخی اعتبار سے حضرت اسماعیل کے بعد یعنی تقریباً 4000 سال پہلے سے کسی پیغمبر کو نہیں جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ دین مبین سے بھٹک گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس زمانے کو جس زمانے میں انبیاء نہیں بھیجے گئے دین فطرت کہا گیا ہے۔ یہی زمانہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے کا آپ کے گھر والوں یعنی آپ کے دادا اور آپ کے والد کا زمانہ ہے۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے محمد، ہم نے آپ کو قرآن دے کر اس قوم کی طرف مبعوث کیا جس کی طرف دعوت حق نہیں پہنچی تھی، تاکہ آپ ان کو ڈرا سکیں۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر عرب کے لوگوں کا دین فطرت پر ہونا ثابت ہے، لیکن اس دعوت کے بعد جس نے رسول اللہ کا انکار کیا وہ کافر کہلائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے اندر دین فطرت کے لوگوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ہم کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے اندر کسی رسول کو نہ بھیج دیں، یعنی جن کے پاس پیغمبر نہیں بھیجا گیا وہ عذاب کے حقدار نہیں ہوں گے۔
لہذا رسول اللہ کے والد گرامی آپ کے گھر کے لوگ ان تمام آزمائشوں اور امتحان سے آزاد ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد وفات پا چکے ہیں، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ آگ میں ہیں، یعنی جہنم میں۔ یہ سن کر یہ شخص غمگین ہو کر جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، تیرا والد اور میرے والد دونوں جہنم کے اندر یعنی آگ میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ رسول اللہ نے اپنے والد کو معاذ اللہ جہنمی کنفرم کیا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں والد کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ابی ہے، جو کہ باپ اور چچا دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کا ذکر کر رہے تھے، جو کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا۔ عربی زبان کے اندر چچا کو بھی باپ کی طرح بولا جاتا ہے، لیکن جہاں پر خاص طور پر والد کا لفظ آ جائے وہاں پر اس سے مراد صرف والد ہی لیا جاتا ہے، یعنی بایولوجیکل والد۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عمر کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے اور میرے چچا عباس کی زکوٰۃ بھی میرے ذمہ ہے۔ اس حدیث کے عربی الفاظ کے اندر بھی ابھی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے چچا۔ لہذا رسول اللہ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہمیں اللہ کے حکم اور قرآن کریم کے مطابق کرنا چاہیے۔ جب اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا تو ہمارا معاملہ اس میں خاموش رہنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آپ کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول مکرم، میں نے آپ کی روح کو ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت میں منتقل فرمایا، یہاں تک کہ آپ کو نبی بنا کر پیدا کر دیا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، میری ولادت ناجائز طریقے سے نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام اس وقت تک جب کہ والدہ نے مجھے جنا ہے، مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی غلط چیز نے نہیں چھوا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کہاں تھے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ آپ نے فرمایا، میں ان کی صلب یعنی پشت میں تھا، اور جس وقت انہیں زمین پر اتارا گیا اس وقت میں بھی ان کی صلب میں تھا، اور مجھے اپنے باپ نوح کی صلب میں کشتی میں سوار کیا گیا، اور مجھے اپنے باپ ابراہیم کی پشت میں آگ میں ڈالا گیا، اور میرے والدین کبھی بھی بغیر نکاح کے برائی کی طرف نہیں مائل ہوئے، میں پاک اور ظاہری پشتوں سے پاکیزہ ہوں۔ ناظرین، اس طرح ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھ کو ان میں سے بہترین گروہ میں شامل فرمایا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ عطا فرمایا، جب گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے اعلیٰ خاندان عطا فرمایا، میں ازرو ذات اور خاندان کے اس دنیا میں سب سے افضل ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ایک دفعہ قریش میں کچھ لوگ میری پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنے حسب و نسب پر تفاخر کیا۔ حضرت صفیہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا نسب سب لوگوں سے اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب ہی سب سے اعلیٰ ہو سکتا ہے، جو کہ تمہارا نہیں ہے۔ اس پر وہ تمام لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، رسول اللہ کا نسب تو ایسے ہے جیسے کوئی کھجور کا پورا کسی کوڑے کرکٹ سے اگائے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد۔ حضرت صفیہ نے یہ تمام واقعہ رسول اللہ سے عرض کیا تو رسالت مآب سخت ناراض ہوئے اور حضرت بلال کو حکم دیا، تمام لوگوں کو جمع کرو۔ اس کے بعد آپ اپنے مقدس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے لوگو، میں کون ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، میرا نسب بیان کرو۔ انہوں نے نسب بیان کرتے ہوئے کہا، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے نسب کو کم تصور کرتی ہے، انہیں علم ہونا چاہیے میں نسب کے لحاظ سے سب سے افضل ہوں۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں مروی ہے، اور فرمایا، میں نسب اور خاندان کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک دفعہ آقا دو جہاں نے اپنی اور اپنے خاندان کی فضیلت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، میں نے زمین کے تمام گوشے مشارق و مغارب میں گھوم کر دیکھے ہیں، لیکن کوئی شخص آپ سے افضل نظر نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی خاندان بنی ہاشم کے خاندان سے بڑھ کر افضل دکھائی دیا۔ ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک نہیں تھا،
کیونکہ کافر و مشرک کو اللہ تعالیٰ انما المشرکون نجس فرما چکے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی آپ اپنے آباء و اجداد کو پاکیزہ کس طرح فرما سکتے تھے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں لیکن متاخرین میں علماء نے رسول اللہ کے والدین کریمین بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام آباء و اجداد امہات کو ایمان ثابت کیا ہے۔ اس بات کے لیے انہوں نے ترین طریقے اختیار کیے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم کے دین پر تھے۔ یہ کہ ان حضرات کو دعوت اسلام نہ پہنچی تھی، لہٰذا یہ زمانہ فطرت میں انتقال کر چکے تھے اور یہ جنتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ کے والدین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور ایمان قبول کروایا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہیں وہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔